بسم کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پہ ہے۔ یہ ہمارا مختصر سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور جناب سیدہ کے نزدیک کتنا قابل قبول ہے۔ واقعہ میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایران کے ایک عالم دین ہیں جو آغا خمینی علیہ رحمہ، آغا خوئی علیہ رحمہ، ان کے بھی بزرگوار رہ چکے ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں عاشورہ کی مجلس تھی، عاشورہ کا دن تھا، مختلف جگہوں پہ میں نے مجلس پڑھنی تھی، تو ایک جگہ میں مجلس پڑھ کے اترا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں قبلہ ہمارے ہاں بھی آ کے مجلس پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ بچے تھے میں نے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، میں نے کہا میں نے فلاں جگہ پہ بھی جانا، میرے پاس وقت نہیں، میں نے جان چھڑوانے کی کوشش کی لیکن بچوں کا اصرار بڑھا۔ بچوں کے اصرار پہ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں چند منٹ آپ کے پاس آ جاتا ہوں، تو ذکر کر کے چلا جاؤں گا۔ آیا، کہتے دیکھا ایک ٹوٹا سا مکان ہے، اجڑا سا مکان ہے، چھوٹے چھوٹے اس میں بچے بیٹھے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر یہاں بھی ہو۔ یہ علامہ صاحب گئے، حسب توفیق جتنا انہوں نے بیان کرنا تھا بچوں کے سامنے بیان کیا، آخر میں ایک پیالی چائے کی آئی، نیاز سے کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نیاز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اہل بیت کے ٹکڑے پہ پڑھ رہے ہیں، یہی فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو نیاز آئی، پیالی چائے کی، ٹھنڈی تھی، آقا صاحب نے نہیں پی، اچھی نہیں لگی، چلے گئے مجلس سے، پڑی رات کو سوئے۔ جب سوئے نا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خواب میں آئی۔ جناب سیدہ خواب میں تشریف لا کر کہتی ہے علامہ تیری وہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو تو نے بچوں میں پڑھی تھی، اور میں تجھ سے ایک بات پہ ناراض ہوں کہ بچوں نے تجھے نیاز دی تھی، تو نے اس نیاز کو قبول نہیں کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ نیاز میں فاطمہ زہرا نے خود تیار کی تھی۔ یہ خلوص ہے انسان کا، خلوص کو اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ دوسرا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا مصطفیٰ خمینی علیہ رحمہ کا، کہ ایک پڑھنے والا ہے ایک سننے والا ہے، مجلس شروع ہو جاتی ہے، ایک دفعہ اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، ایک دفعہ اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پانچویں دفعہ جب اٹھے بیٹھے تو کہا قبلہ خیریت ہے، کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ مجلس جب شروع ہوگی صاحب مجلس خود تشریف لائیں گے۔ جب میں پہلی دفعہ اٹھا جناب رسول خدا تشریف لائے، جب میں دوسری دفعہ اٹھا جناب علی مرتضیٰ تشریف لائے، جب میں تیسری دفعہ اٹھا جناب فاطمہ زہرا تشریف لائیں، جب میں چوتھی اور پانچویں دفعہ اٹھا تو جناب حسنین شریفین تشریف لائے تھے۔ تو یہ خلوص ہے انسان کا، جس خلوص کی خاطر اللہ رب العزت یہ توفیق ہمیں بخشتا ہے، یہ اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور برادران محترم، یہ ذکر ایسا ذکر ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ چھوٹا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ خدمت لے رہا ہے آپ سے، جناب سیدہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اور جو انسان زندہ رہ کر اہل بیت کے ذکر کو جاری و ساری رکھتا ہے، اللہ انہیں یہ توفیق دے دیتا ہے کہ موت کے وقت مرنے کے بعد بھی اہل بیت کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی موت آئے گی، جو لفظ جس چیز سے وہ زیادہ محبت کرتا ہوگا، جو لفظ وہ زیادہ تکرار کرتا ہوگا، موت کے وقت وہی اس کی زبان پہ جاری ہوگا۔ تو جس انسان کے زبان پہ اہل بیت کا ذکر ہو اور جن کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو، تو موت کے وقت کیوں نہ اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام دیدار فرمائیں گے اور زیارتیں کروائیں گے اور شفاعت کریں گے۔ اور عزیزان، میں یہاں عرض کروں گا کہ یہ ہماری اس مجلس کو اہمیت اس وجہ سے کم نہ دے کہ یہ مختصر سی ہے، چند بندے ہیں، نیاز کیا ہے، فلاں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ قبلہ جتنی آپ کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی، جتنی آپ کے دلوں میں اس مجلس کی معرفت ہوگی، اتنا اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک طالب علم جب کسی مولانا صاحب کے پاس درس پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہر روز لیٹ ہو جانا۔ میں اہمیت کی بات کرنے لگا ہوں، جس چیز کو تم جتنی اہمیت دو گے اتنا اجر ملے گا۔ ہر روز لیٹ ہو جاتے۔ ایک دن علامہ صاحب نے کہا کہ
خیریت ہے تم لیٹ کیوں ہوتے ہو؟ کہا قبلہ میں جہاں سے آتا ہوں راستے میں دریا پڑتا ہے، مجھے دریا عبور کرنا پڑتا ہے، جب میں صبح آتا ہوں کشتی نہیں ہوتی، ملا نہیں ہوتے، میں انتظار کرتا ہوں کشتی لگتی ہے، ملا آتے ہیں، پھر میں آتا ہوں، اس لیے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ علامہ نے ایک رکا لیا، ایک پینسل لی، لکھ کے کچھ دیا، کہا جب بھی تم گزرنے لگو تو اس رکے کو اپنے جیب میں رکھنا اور پانی کے اوپر سے چلنا۔ اس نے ایسے ہی کیا، جیب میں رکھتا اور پانی کے اوپر سے چلنا شروع کر دیتا، کسی کشتی کی کسی ملا کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ پانی کے اوپر سے گزر جاتا۔ وقت پہ آنا شروع ہو گیا، چند دن کے بعد جب پھر دوبارہ لیٹ ہو گیا نا، تو پھر علامہ صاحب نے پوچھا بھی خیریت ہے، اب کیوں لیٹ ہو رہے ہو؟ کہا قبلہ وہ جو آپ نے مجھے رکا دیا تھا، ایک دن میرے خیال میں آیا کہ میں پڑھوں تو صحیح اس میں ہے کیا۔ میں نے اس کو جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچا یہ تو ایک چھوٹا سا کلمہ، یہ تو مجھے بھی آتا ہے، یعنی میری نگاہ میں اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ تو کہا کہ علامہ صاحب نے کہا، وہ طالب علم کہتا ہے ہاں جب میں نے وہ پڑھا اور اس کو اس نگاہ سے دیکھا، پھر میں نے پانی کے اوپر قدم رکھا، میں ڈوبنا شروع ہو گیا، اس لیے پھر مجھے کشتی کی ضرورت پڑی۔ اس وقت علامہ صاحب کہتے تھے کہ تم نے اس کو اہمیت کم دی ہے، تیرے دل میں جتنی بسم اللہ کی معرفت ہوتی اللہ تجھے اتنا ہی فیض یاب کرتا۔ تو انسان سوچے اور مومنین اکرام سوچیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں میں معرفت کتنی ہے۔ جس انسان کے دل میں جتنی جتنی معرفت ہوگی اللہ اتنا ہی اسے اجر عطا کرتا چلا جائے گا، اللہ اسے اتنا ہی۔ اور دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، روز معاشر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کچھ سامعین ہوں گے، سننے والے ہوں گے، کچھ بانیان ہوں گے، کچھ پڑھنے والے ہوں گے، کچھ جوتے سیدھے کرنے والے ہوں گے، کچھ کام کرنے والے ہوں گے، سب آئیں گے۔ تو اگر آپ کا میرا نام اہل بیت کے ذکر میں ہو، جناب سیدہ کے ذکر میں ہو، اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو بات آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی، جناب ابراہیم کو پھینکا گیا، سارے آگ جلانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، لکڑیاں اکٹھے کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے چونچ میں پانی لیتی ہے، بار بار پھینکتی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا بھئی تیرے اس چھوٹے سے قطرے سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ وہ کہتی مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن روز محشر میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھی، آگ بجھانے والوں میں سے تھی، آگ لگانے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو روز معاشر ہم یہ فخر کے ساتھ بات کہہ سکیں گے اے اللہ ہم بھی بانی مجلس تھے، ہم بھی پڑھنے والے تھے، ہم بھی اہل بیت کا ذکر سننے والے تھے۔ اور یہ مجلس کا انعقاد اسی لیے کیا ہے کہ جس بندہ خدا کے پاس جس کی حسرت ہوتی ہے نا، حسرت کہ یار میں بھی مجلس کرواؤں، میرے نام کی بھی مجلس ہو، میرے مرحومین کے نام کی بھی مجلس ہو۔ یہ پروگرام اسی لیے رکھا تاکہ وہ شخص کہ جس کی دیہڑی 300-400 ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، بانی مجلس میں شمار ہو جائے، تاکہ روز محشر جناب سیدہ کے سامنے پیش ہو سکے۔ اور جو انسان زندگی میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے لیے اخراجات یا جو بھی کچھ کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام قرض نہیں رکھتے ہیں اور بلکہ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ میں نے وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب ایک قافلہ چلا گیا مشہد میں، جب مشہد میں جاتا ہے تو ایک نوجوان ان کے پاس آ جاتا ہے، کہتا ہے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جی خدمت کرے، اکثر طالب علم کرتے ہیں جب قافلے جاتے ہیں، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خدمت کی، 3 دن گزرے، وہ جب کم آنے لگے کہنے لگے جی مجھے بھی لے چلے، میں آپ کے ساتھ خدمت کرتا رہوں گا، مجھے سعادت نصیب ہوگی، میں بھی زیارتیں کر لوں گا۔ کم سے آئے نجف، نجف سے پھر کربلا، کربلا سے پھر کم، پھر مشہد آئے۔ جب چھوڑا تو وہ سالار اور سارے جو باقی قافلے والے تھے انہوں نے کہا کہ چلے ہدیہ ہی دے دے آغا صاحب کو کہ اس نے ہماری اتنی خدمت کی ہے۔ تو جب ہدیہ دینے لگے تو اس نے کہا میں یہ ہدیہ نہیں لوں گا، میں یہ ہدیہ نہیں لوں گا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ جی، اس نے کہا پھر اس طرح کرے فلاں جگہ پہ کراچی میرا گھر ہے، اس گھر میں چلے جائیے، وہاں ہدیہ دے دیجئے گا میرے نام کا۔ جب وہ قافلہ سالار واپس آتا ہے چند دن کے بعد، جاتا ہے اس کے گھر میں، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اسی گھر میں جاتا ہے اور وہ ہدیہ دیتا ہے اسی کے نام کو اور کہتا ہے کہ آپ کے فلاں فرزند نے، فلاں بیٹے نے، فلاں بھائی نے بھیجا ہے۔ وہ حیران اور ہکے بکے ہو کر کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اسے فوت ہوئے تو 3 سال ہو گئے ہیں، اسے فوت ہوئے تو
3 سال ہو گئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہدیہ بھیجے؟ کہا ہم نے تو اسے دیکھا ہے، وہ ہماری خدمت کر رہا ہے۔ پھر پوچھا کسی عقل مند انسان سے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ پوچھا گیا کیا اس کا کوئی عمل تھا؟ اس نے کہا ایک اس کا عمل تھا، جب یہ مجلس ہوتی تھی کہیں بھی کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، ان مومنین کے، ان عزاداروں کے جوتے سیدھا کرتا، یہ کام یہ کرتا تھا صرف۔ تو اس عقل مند انسان نے کہا کہ یہی اس کا اجر ہے کہ جو زندگی میں رہ کے اہل بیت علیہ السلام کے عزاداروں کی، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی نوکری دیتا ہے، اللہ رب العزت کا مرنے کے بعد بھی ان سے خدمت لیتا ہے۔ یہ ہمارا عمل جو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے یہ انعام کیا ہے۔ اور میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا، نہ مجھے پڑھنے کا لالچ ہے کہ مجھے ہدیہ دیا جائے گا، نہ آپ کو سننے کے لیے یہ لالچ ہے کہ یہاں نیاز کا بندوبست ہوگا، کچھ ہوگا۔ یہاں مومنین ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، پرہیزی بیٹھے ہیں، باقیوں سے کچھ بہترین لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم گناہگار، اس میں شک نہیں، لیکن باقیوں سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسجد میں بیٹھ کے ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، بزرگوار، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، جناب سیدہ کی بھی حسرت رونا، اپنے بابا کی جدائی میں جناب سیدہ کی حسرت تھی۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جب ملکۃ العرب بی بی سے کہا جاتا ہے بڑا مال اس نے خرچ کیا، قرض بات کیے، جب آخر وقت ہوا تو جناب رسول خدا نے اصرار کیا کہ اے میں چاہتا ہوں آج مجھے بی بی کہتی ہے کہ اے رسول اللہ، تیرے اصرار پہ میں مانگ رہی ہوں، دو وصیتیں، ایک وصیت یہ ہے کہ اپنی آبا کا کفن مجھے دے دے، دوسری میری وصیت ہے کہ میری بیٹی کو میں نے بڑے ہی لاڈ پیار سے پالا ہے، میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو رونے نہ دیا جائے۔ عزاداروں، کیا ایسا ہوا کہ جناب سیدہ کو رونے نہ دیا گیا؟ ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، داڑھی ریش مبارک تر ہو گئی۔ کسی پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب میری رحلت ہو جائے گی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ میری ذریت کے ساتھ میرے مسلمان چاہنے والے کیا کریں گے۔ عزادار رسول خدا کہتے ہیں میں وہ مقام دیکھ رہا ہوں کہ جب میری شہزادی کو تماچے مارے جائیں گے، وہ میں منظر دیکھ رہا ہوں، جس منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری شہزادی کے گھر کو جلایا جائے گا، وہ میں منظر دیکھ رہا ہوں، وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں جب میری شہزادی کہہ رہی ہے بابا جو مصیبتیں مجھ پہ نازل ہوئیں اگر دنوں پہ نازل ہوتی تو اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی۔ رسول خدا فرماتے ہیں منظر دیکھ کے رو رہا ہوں جب میری بیٹی میری قبر کے اوپر بابا بابا کہہ کر پکارتی ہے اور گریہ کر کے اپنے دکھوں کو سناتی ہے اور بتاتی ہے اے بابا تیری رحلت کے بعد، تیرے جانے کے بعد امت مسلمہ نے اتنا تنگ کیا ہے، اتنا تنگ کیا ہے بابا، میں چاہتی ہوں اللہ میری روح کو قبض کر لے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون۔ جملہ مرحومین مرحومات، خصوصاً حاجی اختر وابڈا والے صاحب جو ہیں، ان کے مرحومین کے لیے سورۃ فاتحہ رب کعبہ محمد والی محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری قبول کرنا۔ رب کعبہ ہمیں ایام فاطمیہ کو مزید خوشی و خضوع کے ساتھ اور عزت کے ساتھ منانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب کعبہ علی محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جہاں جہاں بھی ایام فاطمیہ کو منایا جا رہا ہے، ان جگہوں کی، ان مومنین کی، ان عزاداروں کی خود وافق فرما۔ خالق کائنات ان مومنین کو، عزاداروں کو، ان علماء کو، مالک کائنات ہر شر سے محفوظ فرما۔ رب کعبہ ان علماء کو، ان ذاکرین کو، ان مومنین کو، عزاداروں کو مالک کائنات اجر عظیم نصیب فرما۔ خصوصاً جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ رب کعبہ علی محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں ذکر کو تا قیام قیامت تک فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ کریم اللہ رحیم اللہ جو مومنین تشریف فرما ہے، ان کے رزق مال جان میں اضافہ فرما۔
خصوصاً آج کے بانی مجلس سے مالک کائنات اختر صاحب کریم اللہ رحیم اللہ ان کے روحوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے رزق مال جان میں اضافہ فرما، رب کعبہ آل محمد کی دعوات ان کی ہماری تجیہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما، آل محمد کی دعوات کا ہمارے قریب کی عبادت کو اپنی بارگاہ